بعض دوست سوال کرتے ہیں کہ کون سی ایسی غذا ہے یا کون سا ایسا پھل ہے، کون سا ایسا نسخہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر طاقت اور انرجی پیدا ہو۔ اور کیونکہ طاقت بہر صورت اللہ کی عبادت کے لیے بھی ضروری ہے، اپنی کام اور ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کے لیے تو طاقت کی ضرورت ہوتی ہی ہے۔ نوکری کرنی ہے تو اس کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے، بغیر طاقت کے تو انسان ملازمت اور نوکری بھی نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، دوسرے کام نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب المی ہے۔ طاقت صرف انسان اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہش اور جذبہ جو ہے وہ پورا کر سکے۔ یہ تو بہت محدود سوچ ہے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی انسان میں ہونی چاہیے، لیکن طاقت کی ضرورت تو ہر کام میں ہوتی ہے۔ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، عبادت کے اندر بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کمزور لوگ ہیں جو بہت بڑے اہم فریضے سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ اس پر خوش نہ ہوا کریں۔ شریعت نے اگر سے اجازت تو دی ہے، ہمارے بوڑھے بچل کے نوجوانوں کا بھی اب یہی حال ہو گیا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور پوری عاجزی سے عبادت ادا کرنا، نماز پڑھنا، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے بیٹھ کر پڑھنے کا تو وہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قائد بیٹھ کر عبادت کرنے والے کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کی بنسبت آدھا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو جسم میں طاقت ہوگی، قوت ہوگی تو تبھی انسان کیا کر سکے گا؟ عبادت بھی کر سکے گا۔ واشکروا للہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ کا شکر تبھی انسان کر سکتا ہے۔ تو طاقت کی ضرورت جہاں انسان کو اپنی اس جنسی تسکین کے لیے ہوتی ہے، وہاں عبادت کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کون سی ایسی غذا ہے جو انسان کے اندر توانائی پیدا کرے؟ ایک آج بہت ہی سادہ سا، آسان سا، جو ہمارے ہاں اس موسم میں تو بکثرت موجود ہے، اور قدرت کی طرف سے اس دفعہ تو خاص طور پر آپ باہر نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو اس کی وافر مقدار، اور کچھ سستی بھی ہے، شاید اس کی جو ہے اس دفعہ امپورٹ نہیں ہوا، باہر نہیں گیا، تو وہ پھل ہمارے یہاں بکثرت یہاں موجود ہے۔ اس کا استعمال انسان کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے۔ طاقت کا پھل وہ کون سا ہے؟ انار ہے۔ انار کا آپ جوس نکالیں۔ انار وہ ایک پھل ہے جس کے اندر موجود دانوں میں بھی توانائی ہے، اس کے اندر اس کی جو جھلی ہے، جس کو حدیث میں شحمہ سے تعبیر کیا گیا، بشحمی، اس کی اس جھلی کے ساتھ اس کو استعمال کرو۔ اس کا جو باہر کا چھلکا ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کے اندر بھی طاقت و قوت ہے۔ آپ ایسا کریں، اچھا یہ ایک تو میں انشاءاللہ بتانے لگا ہوں اس نسخے کو کیسے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارا ایک چینل حکمت کے حوالے سے ہے، تو آپ دوست اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، یا مطلب اس چینل میں ہماری حکمت کی باتیں موجود ہوتی ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ عثمانیہ دارالحکمت کے نام سے ہے۔ تو اب میں وہ آپ کو اس کا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ تقریباً 1 کلو سیب کا آپ پانی اس کے چھلکے سمیت نکال لیں، چھلکے سمیت جو ہے اس کا پانی نکال لیں، اور اگر بالفرض 3 پاؤ اگر پانی ہے آپ اس کو آگ پر چڑھا دیں، اور 1 پاؤ اس کے اندر خالص شہد، اگر چھوٹی مکھی کا مل جائے تو بہت اچھا ہے، مگر نہ بڑی کا بھی ٹھیک ہے، لیکن ہونا خالص چاہیے۔ اس کے اندر یہ نہ ہو کہ بس آج کل تو مصنوعی اور بناوٹی شہد بہت زیادہ لوگ مطلب ان کے ہاتھ دستیاب ہیں، خالص شہد مل جائے، 1 پاؤ اس کے اندر وہ ڈالیں، اور ساتھ یہ کریں پستہ اور اخروٹ، مغز اخروٹ اور مغز پستہ، یہ دونوں ایک چھٹان 50-50 گرام یہ لے کر ان کا صفوف بنا کر وہ بھی ڈال دیں، اس کو پکائیں یہاں تک کہ ذرا گاڑھا سا وہ مواد تیار ہو جائے۔ آپ اس کو اتار لیں۔ اب اس کی آپ 3 چمچ صبح، 3 دوپہر، 3 شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے دیکھنا کہ جسم میں کیسی توانائی اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ مجھے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیں۔